نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فیفرض لهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عمل چھوڑ دیا کرتے، ایسا عمل نہ کیا کرتے، حالانکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہوتا، لیکن پھر بھی اس ڈر سے چھوڑ دیا کرتے کہ اگر مجھے دیکھ کے میرے غلام اگر اس کو کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر وہ فرض کر دیا جائے۔ یہ نبی پاک کی وہ محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہیں میری کوئی ایسی سنت جو میرے لیے تو آسان ہے لیکن امت پر وہ مشکل نہ بن جائے، یعنی وہ محبوب عمل بھی حضور چھوڑ دیا کرتے کہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ جسے نبی کو یہ فکر ہو کہ امت پہ کوئی عمل ایسا لازم نہ ہو جائے جو ان کے لیے مشکل ہو، اس نبی کی شفقت و مہربانی کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ 50 نمازوں سے 5 کم کروا کے لائے ہیں۔ بار بار جانا پڑا خدا کے حضور، یا اللہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، بار بار گزارشات کی، بار بار اللہ کی حضور عرض کیا، اللہ پاک نے 50 سے 5 کم کرو 5 کی ہیں۔ نبی پاک نے یہ 5 کیوں کم کروائیں، یعنی 5 کر کے صرف 5 رہ گئیں، اتنی آسانی کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، اور 5 کروا دیں تاکہ پڑھ سکیں، لیکن اس امت کو نبی پاک کی اس محنت کی قدر نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر بے وفائی کہ کائنات کے تاجدار اللہ کے حضور سے 50 سے 5 کروائیں اور اس امت کو وہ بھی پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اے میرے آقا کے امتیو، کسی دشمن سے بے وفائی کی ہوتی تو بنتی تھی، جو تجھ پہ قربان ہونے کو تیار ہے، جو تیرے لیے فکر مند ہے، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تیری عادت کیوں نہ بنی؟ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، صرف یہاں تک نہیں، آگے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے، آدھی رات گزر گئی، صحابہ انتظار میں، حضور نہیں آ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب دروازے رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو بچے عورتیں بھی سو گئیں، یا رسول اللہ آدھی رات بیت چکی ہے، آپ تشریف لائیں، ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کی۔ حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے لب حرکت میں آئے، حضور بولے، آپ نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالصلاۃ ہذہ الساعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر یہ مشکل نہ لگتا تو میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اس ٹائم تک مؤخر کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ اگر مشکل نہ بنتی، یعنی میں سمجھتا کہ یہ مشکل نہیں ہے تو پھر میں حکم دیتا، لیکن یہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں اس ٹائم تک آدھی رات تک عشاء کو میں مؤخر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضور نبی کریم اپنی امت سے اس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، اور دوسری روایت میں آتا ہے مع کل صلاۃ، کہ اگر مجھے امت پہ گراں نہ لگتا، مشکل نہ لگتا، مشقت نہ لگتی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ یہ ساری روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ حضور کی وہ مہربانی ہے جو امت پہ حضور کی شفقت ہے جو حضور فرمایا کرتے تھے۔ جو اتنا شفیق نبی ہو، جو اتنا مہربان نبی ہو، اس سے بے وفائی اچھی چیز نہیں ہے۔ آؤ اپنے آقا سے وفا کریں، حضور کو اس طرح خوش کریں، ان کی فرما برداری کر کے، ان کی باتوں پہ عمل کر کے، جو آسانیاں پیدا کر کے گئے ہیں اس پہ عمل کر کے ہم حضور کے عاشق بن جائیں، حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔